یہ جو مچھلی والا واقعہ ہے، اب ظاہر ہے قوم طائب ہو گئی، عذاب ٹل گیا، یونس علیہ السلام پھر پلٹ کر آئے. اب وہ جو پلٹ کر آئے وہاں سے ذرا شروع کیجئے معاملے کو اور ذرا لوگوں کو بتائیے، کیونکہ مچھلی والے واقعے میں لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہے سننے میں کہ وہ ہوا کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے سر اجازت بسم اللہ. کہ بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی جو آپ نے مشابہت کا ذکر کیا ہے ان کی قوموں کے حوالے سے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے دیکھیں کہ عذاب آیا کیوں. فیصلے کی بات ہو رہی ہے کہ وحی کی گئی، اگر وحی ہوتی تو پھر یہ سارے کے سارے مسائل اور معاملات نہ ہوتے، کہ طے تو تھا لیکن ابھی اس کے اعلان کا حکم نہیں تھا. تو آیا اس لیے تھا چونکہ پیارے نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بات کو پورا کرنے کے لیے عذاب کی نشانیاں لے آئے. اللہ لیکن ابھی چونکہ اس کا حتمی فیصلے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب جو ظاہر ہوئے توبہ کے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عذاب کو اٹھا لیا گیا. اللہ. اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جو محبوبوں کی بھی محبوب ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دائمی وعدہ فرما لیا کہ محبوب اب تیری امت کو اجتماعی عذاب دوں گا. اللہ اللہ. یہ دونوں مناسبت. اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کا واقعہ ہے وہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ معجزات در معجزات ہیں، ایک معجزہ تو نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب وہ تبلیغ سے سارے کے سارے معاملات ہو گئے اور آپ نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ اب اس کے بعد کوئی آپشن باقی نہیں ہے اور اب عذاب نہیں آنا ہے، تو آپ یہ اقدام فرمایا اور آپ نے اپنے اجتہاد کے ذریعے اس قوم سے جو ہے وہ برات فرماتے ہوئے اور وہاں سے باہر کی طرف تشریف لے گئے. اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو جس لیول کا اور جس کیلیبر کی شخصیت ہوتی ہے ان کی آزمائش، ابتلا اور ان کے معاملات بھی ان کے لیول کے ہوتے ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین. تو اب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب نکلے تو اب اللہ تعالیٰ کے چونکہ حکم سے نہیں تھے، آپ کو ابھی اجازت نہیں تھی کہ اس قوم کو چھوڑا جائے، کیونکہ پیغمبر آخری وقت تک اپنی قوم کے لیے کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی اپنے قوم کے لیے. لیکن بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایک معاملے کے تحت وہاں سے جب نکلے ہیں تو اب ان پر کئی آزمائشیں، یہ مچھلی کا واقعہ تو بہت بات کا، اس سے پہلے ہی آزمائشیں شروع ہو گئیں. یعنی جب کشتی میں روایات اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ کی بیوی سب سے پہلے پانی کے اندر گر گئی، اس کے فوراً بعد آپ کا بیٹا بھی جو ہے ایک وہاں پر گر گیا. اسی عالم میں تھے، اسی پریشانی میں تھے، اسی تگ و دو میں تھے کہ آپ کے دوسرے بیٹے کو کوئی جانور کو بھیڑیا اٹھا کر وہ چلتا بنا. اللہ اللہ اللہ. تو یعنی کہ یہ ابتدا، یہ آزمائشوں کی ابتدا بہت اسٹارٹ سے ہی ہو چکی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں اور وہ سارا ہوا کہ جی یہاں پر جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، یہ آپ نے اپنے آپ کو خود کہا تھا اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرتے ہوئے. لیکن وہاں سوچ بھی اس قوم میں یہ تھی نا کہ جو بھاگا ہوا غلام اگر وہ کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی جو ہے، لیکن آپ تو اس کو حقیقی معنی پر اپنے طور پر فرما رہے تھے کہ میں اپنے رب سے بھاگا ہوا ہوں. یہ آپ کے تواضع اور عاجزی کا معاملہ تھا. پھر جب وہ مچھلی کے اس کے اندر جو ہے وہ واقعہ شروع ہوا کہ انہوں نے اٹھا کر ان کو پھینک دیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں پر وہ مچھلی جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی، جس کو اللہ رب العالمین کا یہ حکم اور اجازت تھی کہ ان کی ہڈی کو نہ توڑنا، ان کو خراش نہ آئے اور ان کو بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے بدن کے اندر سمیٹ لینا. تو مچھلی نے ان کو لے لیا. اب کتنے دن رہے یہ سارا پروسیجر ہے، مختلف روایات ہیں، 40 دن کا بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے 7 دن کا قول بھی ملتا ہے، اور باقی محدثین سے یہ ملتا ہے کہ صبح کے وقت میں ہوا اور شام کو مچھلی نے. اللہ اللہ. اچھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، قطع کلام کی معذرت، کہ یہاں دیکھیں ایک بڑی کمال بات ذہن میں آئی کہ اب انسان جب سمندر میں گرتا ہے تو میرے خیال ہے سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، آدمی ختم ہو جاتا ہے. یعنی فرکشن آف سیکنڈز میں وہ جو ویل ہے وہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ بہت دور سے جو ہے وہ تیزی سے آئی اللہ کے حکم کے مطابق اور اس نے آ کے نگل لیا. جبرائیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بھی فرکشن آف سیکنڈز کی بات تھی نا، کہ سدرۃ المنتہا سے پہنچے تھے اپنے نبی کو بچانے کے لیے. جی دیکھیے ریزیمبلنس تو بہت ساری ماشاءاللہ یہ نسبتیں ہیں، اور انبیاء چونکہ نبوت کے اندر بھائی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایک تعلق رکھا ہوا ہے. تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو وہی بات ہے کہ جب پانی کے اندر پھینکا گیا تو پانی کے اندر کچھ وقت بھی انسان گزرتا ہے تو پانی پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، سانس کے انقطاع کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کے بعد مچھلی کا نگلنا یہ معجزہ ہے. اچھا، ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ مچھلی جو تھی اس کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا. یہاں تک بھی ملتا ہے کہ ایک مچھلی نہیں، اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگلا، جس کو قرآن پاک نے ظلمات ثلاثہ کا ذکر فرمایا ہے. تو یعنی تہ در تہ آپ ظلمات کے اندر تشریف لے گئے. اب وہاں بڑی خوبصورت بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ وہاں جب آپ ظلمات کے اندر چلے گئے اور آپ کو ابھی اپنے معاملے کا تمام احساس ہو گیا، ادراک ہو گیا. پہلے تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وصال ہو گیا ہے، لیکن جب جسم مبارک کو اندر حرکت دی تو وہ حرکت کر رہا تھا. اسی اسنا میں آپ نے وہاں پر آوازیں سنی، تسبیحات کی. اللہ، اب خدا جانے یہ وہ مچھلی جو ہے وہ کون سے خطے کے اندر کون سی تہ میں موجود تھی. وہ آواز جب آپ نے سنی ہے
تو پتہ چلا کہ وہ مخلوقات خداوندی سمندر کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. اللہ تو اکبر. وہ ایک کلک کیا آپ کو، اور آپ نے پھر وہاں پر وہ مشہور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے سبحان اللہ. اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ پیش کیا اور عرض پیش کی ہیں. اب یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتوں کو آسمان پر پتہ چلا ہے. اللہ. وہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ تسبیحات کی آواز کو مچھلی کے پیٹ سے عرش اعلیٰ پہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن سبحان انداز یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رب العالمین کہ آج آواز تیرے بندے یونس کی آ رہی ہے لیکن بڑی نامانوس سی اور کمزور سی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اب رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے پر یہ ابتلا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو وہاں پر قید کر دیا. اللہ. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے سفارش کی تھی، درخواست پیش کی کہ باری تعالیٰ اس کے عمل صالح تو روزانہ آتے تھے، اس کے عمل صالح تو صبح شام چڑھتے تھے، اپنے اس بندے پر اتنے سے معاملے کی وجہ سے ایسا کرم ایسی سختی نہ فرما. تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے باہر لانے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر آپ جب باہر آتے ہیں، یہ تو معجزات اندر رہنے کے ہیں، باہر آنا بھی معجزہ ہے کیونکہ مچھلی جو ہے وہ باہر کی طرف آتی ہے اور آپ کو وہ اگل دیتی ہے. ٹھیک.